بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت نمبر 1119۔ حدثنا السید ابو الحسن محمد بن الحسین العلوی اخبرنا ابو حامد بن الشرقی حدثنا علی بن الحسن بن ابی عیسیٰ ہلالی حدثنا ابراہیم بن سلیمان حدثنا سفیان الثوری عن فضیل بن مرزوق فذكره بإسناده غیر انه لم يقل في اوله یا ایھا الناس۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے حدیث نمبر 1119 سے۔ امام بیہقی اپنی کتاب شعب الایمان میں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے سید ابو الحسن محمد بن حسین علوی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ابو حامد بن شرقی نے، ان کو علی بن حسن بن ابو عیسیٰ ہلالی نے، ان کو ابراہیم بن سلیمان نے، ان کو سفیان ثوری نے، ان کو فضیل بن مرزوق نے۔ پھر انہوں نے مذکورہ حدیث ذکر کی۔ مذکورہ حدیث ذکر کی یعنی یہ حدیث ذکر کی کہ اللہ عز و جل پاک ہے، وہ پاک شے کے سوا قبول نہیں فرماتا، اور بے شک اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسول کو دیا ہے، انبیاء کو دیا ہے، اور فرمایا کہ اے جماعت رسول پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، کہ بسا اوقات انسان بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلود چہرے والا آسمان کی طرف پریشان حال ہاتھ اٹھاتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب کہہ کر پکارتا ہے، حالانکہ پکارنے والے شخص کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، پہناوا اور لباس حرام سے ہوتا ہے، الغرض پوری پرورش حرام کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کہاں سے قبولیت ہوگی، پھر کہاں سے قبولیت ہوگی اس شخص کے لیے۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ایک اور طریقے سے فضیل بن مرزوق سے روایت کی ہے۔ ابھی جس حدیث کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس حدیث کو پڑھا، اس حدیث میں رزق حلال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب فرما رہے ہیں، اور اس حدیث سے رزق حلال روزی کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ قبولیت دعا کے لیے رزق کا حلال ہونا بہت ضروری ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال پہ تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے، تو واضح رہے کہ رزق کے لغوی معنی، رزق کے معنی لغت میں عطا کے ہیں، خواہ دنیاوی ہو یا اخروی۔ عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے، ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت،
وقت، اناج، سب نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ غرض ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچتا ہو وہ رزق ہے۔ کوئی بھی چیز جس سے آدمی کو کسی شکل میں فائدہ پہنچتا ہو وہ معنی لغوی کی روشنی میں رزق ہے۔ رزق کے ایک معنی نصیب بھی ہیں، جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ دینی اصطلاح میں جائز ذرائع سے روزی کمانا رزق حلال کہلاتا ہے۔ ناجائز سورسز، ذرائع سے حاصل کیا گیا مال دین کی نظر میں حرام ہے۔ ہمارا پیارا دین ہمیں یہ تاکید کرتا ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر پاک و صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی طیب و حلال ہو۔ جائز طریقے سے روزی کمانا اور کھانا اسی طرح فرض ہے جس طرح دوسرے ارکان دین پر عمل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رسی لے کر جنگل میں جاتا اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کر بازار میں لا کر اسے بیچتا ہے اور اس طرح اپنا گزارا کر کے اپنی آبرو اور خودداری پر حرف نہیں آنے دیتا، وہ بہت ہی معزز ہے، اور اس کا یہ طرز عمل لوگوں سے بھیک مانگنے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ نہ معلوم وہ لوگ اس کے مانگنے پر اسے کچھ دیں یا نہ دیں۔ یہ روایت بخاری کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کی طرح محنت کی کمائی بھی فرض ہے۔ یہ روایت مشکات میں موجود ہے۔ حکمتوں کے بادشاہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ طلب الحلال جہاد، حلال رزق طلب کرنا بھی جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات عالی شان نے معاشرے میں کسب حلال، حلال کمائی اور محنت مزدوری کرنے والوں کی عظمت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزہ خوراک وہ ہے جو تم خود کما کر کھاؤ اور تمہاری اولاد بھی تمہاری عمدہ کمائی میں شامل ہو۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت مقداد بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی روزی سے بہتر کوئی روزی نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری کتاب البیوع میں موجود ہے۔ حضرت رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، کون سا ذریعہ معاش بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کی محنت، دستکاری اور صاف ستھری تجارت بہترین ذریعہ
معاش ہے۔ یہ حدیث مسند ابن حنبل میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال کے متعلق فرماتے ہیں، العبادت عشرۃ اجزاء، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے 10 حصے ہیں۔ ایک حصہ عبادت کا تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے، مگر عبادت کے 9 حصے رزق حلال کھانا ہے۔ فرمایا پھر کما کر گزارا کرنا بھی اسلام کا جز ہے۔ کما کر گزارا کرنا بھی اسلام کا جز ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص رات دن عبادت میں لگا ہوا ہے، فرمائیے وہ سب سے اچھا ہوا یا نہیں؟ انبیاء کا بھی کیسا لطیف جواب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ رات دن عبادت میں لگا رہتا ہے تو کھاتا کہاں سے ہے؟ انہوں نے عرض کیا، لوگ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر جتنے اسے کھانے پینے کے لیے دیتے ہیں وہ سب اس سے بہتر ہیں۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے کہ پاس سے ایک نوجوان گزرا جو نہایت لمبا، مضبوط اور قوی الجثہ تھا۔ بڑی تیزی سے اپنے کسی کام کے لیے دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ بعض صحابہ نے اسے دیکھ کر تحقیر کے طور پر کوئی ایسا لفظ کہا جس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ جا تیرا برا ہو، اور کہا کہ اگر اس کی جوانی اللہ کے راستے میں کام آتی تو کیسا اچھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، یہ کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ تیرا برا ہو؟ جو شخص اس لیے تیزی سے کوئی کام کرتا ہے کہ اس سے اپنی بیوی کو فائدہ پہنچائے تو وہ خدا ہی کے کام میں لگا ہوا ہے، تو وہ خدا کی ہی راہ میں کام کر رہا ہے۔ اور جو شخص اس لیے دوڑتا اور تیزی سے کام کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے کھلانے پلانے کا بندوبست کرے، اس کا انتظام کرے، تو وہ خدا ہی کی راہ میں کام کر رہا ہے۔ ہاں، جو شخص اس لیے دوڑتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کی طاقتوں کی داد دیں، تو وہ شیطان کی راہ میں کام کرتا ہے۔ مگر حلال روزی کے لیے کوشش کرنا اور کما کر گزارا کرنا تو جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے۔ قبولیت دعا کا بھی رزق حلال سے بڑا گہرا تعلق ہے، جیسا کہ ابھی شعب الایمان کی روایت نمبر 1119 اور اس سے پہلے روایت نمبر 1118 میں بھی آپ سماعت فرما چکے کہ قبولیت دعا کے لیے رزق حلال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جو آسمان کی طرف
اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یا رب یا رب پکار کر دعا کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام، پہننا حرام، اور حرام کھا کر وہ پلا ہے، تو اس صورت میں اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہی روایت نمبر 1118 میں بھی ہے، 1119 میں بھی یہی حدیث ہے، نیز یہ حدیث مسلم میں بھی ہے جیسا کہ آپ نے سنا، اس کے سوا یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے۔ رزق حلال کمانے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں خوشخبری دی ہے، فرمایا صادق اور امانت دار تاجر قیامت کے روز انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حرام اور حلال اشیاء واضح ہیں، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جو لوگ مشتبہات سے بچتے ہیں، وہ اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور جو شخص شبہات میں گرفتار رہتا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ حرام میں جا پھنسے یا کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھے۔ ایسے شخص کی مثال بالکل اس چرواہے کی سی ہے جو ممنوع علاقے کے قریب اپنے جانور چراتا ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ اس کے جانور اس علاقے میں گھس جائیں۔ دیکھو، ہر بادشاہ کا ایک محفوظ علاقہ ہوتا ہے جس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا محفوظ علاقہ اس کے محارم ہیں۔ اور سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب تک وہ تندرست اور ٹھیک رہے سارا جسم تندرست اور ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ خراب اور بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار اور لاچار ہو جاتا ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھو کہ یہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ یہ روایت بخاری کتاب الایمان میں موجود ہے اور مسلم کتاب الایمان میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو اور نیک اعمال بجا لاؤ، جو کچھ تم کرتے ہو اس کا میں یقیناً دائماً علم رکھتا ہوں۔ سورہ مومنون میں یہ آیت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے قبل از بعثت بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ نے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ نے بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، چند قیرات کے معاوضے پر میں مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی، حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام تجارت کر کے گزارا کرتے تھے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب کہ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا
کہ وہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے آیا وہ حلال ہے یا حرام، یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رزق کے حصول میں بھی ہمیشہ تقوی کی راہوں پر قدم مارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحظہ ہر گھڑی اپنے پروردگار کی خشیت میں بسر کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں بسا اوقات گھر میں ایک کھجور پڑی ہوئی پاتا ہوں، بھوک کی وجہ سے اٹھا کر کھانے لگتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ صدقہ کی نہ ہو اور وہیں رکھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو ان کی کمائی ان کو دیا کرتا تھا اور ابو بکر وہ کمائی اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ ایک دن وہ کوئی چیز لایا تو حضرت ابو بکر نے اس میں سے کھایا۔ بعد میں غلام نے کہا، آپ کو معلوم ہے یہ کیا تھا؟ اس پر ابو بکر نے کہا، بتائیں کیا تھا؟ اس پر اس نے بتایا کہ زمانے جاہلیت میں نے ایک شخص کو اپنے آپ کو کاہن ظاہر کرتے ہوئے دم وغیرہ کیا تھا، حالانکہ مجھے یہ فن آتا نہ تھا، صرف میری طرف سے یہ ایک دھوکہ دہی تھی۔ آج وہ مجھے ملا تھا اور اس نے اس دم کا معاوضہ مجھے دیا تھا جو یہ تھا جو ابھی آپ نے کھایا۔ اس پر حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور جو کچھ کھایا پیا تھا اس سب کی قے کر دی۔ یہ روایت بخاری کتاب فضائل صحابہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مسلم فوج کے سپہ سالار تھے۔ حضرت خالد کے بعد آپ نے حمص وغیرہ کے کئی علاقے فتح کیے، یہودیوں اور عیسائیوں سے جزیہ اور خراج وصول کر کے انہیں مثالی عدل و انصاف مہیا کیا، جس سے وہ بے حد خوش تھے اور دینی سلطنت کی خوبیوں کے گیت گاتے تھے۔ لیکن باوجود مسلم کمانڈر کو مفتوحہ علاقے خالی کر کے دمشق واپس جانا پڑا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا یہ تقوی ہی تو تھا کہ واپس جانے سے قبل آپ نے وصول شدہ جزیہ اور خراج کی ایک ایک پائی کا حساب کر کے لاکھوں کی رقم غیر مسلموں کو واپس کر دی کہ اب ہم آپ کی حفاظت اور خدمت نہیں کر سکیں گے، اس لیے اس ٹیکس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ مسلمانوں کی وہاں سے رخصتی کے وقت مقامی غیر مسلم روتے ہوئے یہ دعائیں دے رہے تھے کہ خدا تم کو پھر واپس لائے کہ آپ جیسا انصاف ہمیں اپنے بھی نہ دے سکے۔ فتوح البلدان میں یہ روایت مذکور ہے۔ حضرت غلام احمد صاحب فرماتے ہیں کہ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک شخص ایک گاؤں کو جا رہے تھے،
موسم بہار تھا، چنے کے کھیت پکے تھے۔ ایک شخص نے راستے میں ٹہنی توڑ کر منہ میں چنا ڈالا، پھر بعد یہ خیال آنے پر تھوک دیا اور توبہ توبہ پکارنے لگا کہ پرایا مال منہ میں کیوں ڈال دیا۔ اس کے اس فعل سے بڑا اثر ہوا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ شخص پہلے ایک مشہور مقدمے باز اور جھوٹی گواہیاں دینے والا رشوت خور تھا۔ پھر یہ حالت دیکھ کر وہ پابند نماز، قرآن کی تلاوت کرنے والا اور جھوٹ سے مجتنب رہنے والا بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی ذات میں ایک پیسہ بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی ذات میں حلال کا کمایا ہوا پیسہ جو صرف کرے وہ عبادت میں لگا ہوا ہے، جیسا کہ ماسبق میں آپ سماعت فرما چکے۔ اسلام میں رزق حلال اختیار کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ رزق حلال سے عبادت میں خشوع، خضوع، دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمائی کھانے کی توفیق دے اور حرام کھانے سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ روایت نمبر 1120۔ اخبرنا ابو اسحاق ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم حدثنا ابو احمد محمد ابن احمد حدثنا ابو یعقوب اسحاق ابن ابراہیم البزاز حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا سنید بن داود عن المعتمر عن ابی قال قال لقمان لابنه یا بنی اکثر من قول رب اغفر لی فإن للہ ساعات لا يرد فيها سائل۔ معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے، اے بیٹے تم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی کچھ قبولیت کی ساعات ہوتی ہیں، ان ساعات میں کوئی سائل خالی واپس نہیں کیا جاتا ہے۔ اور کون سی دعا کیا کرو؟ رب اغفر لی، اے میرے پروردگار تو مجھے معاف فرما دے، اے میرے پروردگار تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ روایت نمبر 1121۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب حدثنا الخضر بن ابان حدثنا سیار بن حاتم حدثنا جعفر بن سلیمان حدثنا ثابت قال عبد اللہ رجل 70 سنة فكان يقول في دعائه رب أجزني بعملي رب أجزني بعملي فمات فأدخل الجنة فكان فيها 70 سنة فلما استكملها قيل له اخرج فقد استكملت
عملك فأسكت في يديه فجعل يقول أي شيء كان أوثق في الدنيا إلى آخر روایہ۔ حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ وہ اپنی دعا میں یہ کہتا تھا، اے میرے رب، مجھے میرے عمل کی جزا عطا فرما، اے میرے رب، مجھے میرے عمل کی جزا عطا فرما۔ لہٰذا اس کا انتقال ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کر دیا گیا اور وہ جنت میں 40 سال رہا۔ جب اس کے 40 سال پورے ہوئے تو اسے کہا گیا کہ جنت سے نکل جا، تم نے اپنے عمل کی جزا پوری کر لی ہے۔ لہٰذا وہ اپنے ہاتھوں میں پھینک دیا گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ دنیا میں کس چیز پر یقین کروں؟ دنیا میں اس نے کوئی ایسی چیز نہ پائی جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور اس کی بارگاہ میں عاجزی گزاری کرنے سے زیادہ یقینی ہو۔ چنانچہ یہ کہنا شروع کیا، اے میرے رب، میں نے تیرے بارے میں سنا، حالانکہ میں دنیا میں تھا کہ تو ہی لغزشوں سے صرف نظر کرتا ہے، لہٰذا تو ہی میری اس لغزش سے صرف نظر فرما۔ چنانچہ بدستور جنت میں چھوڑ دیا گیا۔ واللہ تعالی عالم، اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ الثالث عشر من شعب الایمان وهو باب التوکل باللہ عز وجل والتسلیم لامرہ تعالی فی کل شیء۔ ایمان کا 13واں شعبہ، التوکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنا۔ تو اس باب میں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنے کا بیان ہے، اور اس باب میں یہ بات ثابت کی گئی کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ توکل، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، قرآن پاک کی ایک نہایت اہم اصطلاح ہے، جس کے لغوی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاح میں اللہ پر پورا بھروسہ اور اعتماد کرنے کا نام توکل ہے۔ عام لوگ توکل کی یہ معنی سمجھتے ہیں، یا یوں کہیے کہ عام لوگوں کو توکل کے معنی یہ سمجھا دیے گئے ہیں کہ کسی کام کے لیے جد و جہد اور کوشش نہ کی جائے، بلکہ چپ چاپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے، زانو پر زانو ڈالے، کسی حجرہ یا خانقاہ میں بیٹھ رہا جائے، یہ توکل ہے۔ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات کسی طریقے سے بیٹھ گئی ہے یا بٹھا دی گئی ہے، اور یہ خوش گمانی پال لی جائے کہ اللہ کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کرے گا۔ بالفاظ دیگر، مقدر میں جو کچھ ہے وہ ہو کر رہے گا، قسمت کی اسکرین پر پردہ غیب میں جو کچھ لکھا ہے اپنے آپ ظاہر ہو ہی جائے گا۔ اسباب و تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام لوگوں کے ذہن میں توکل کا یہ مفہوم بیٹھ گیا ہے یا بٹھا دیا گیا ہے، بلکہ ایسا کرنا قرآنی اصطلاح یعنی توکل کے سراسر منافی ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا
یہ قرآنی اصطلاح کے سراسر منافی ہے، لیکن یہ سراسر وہم ہے اور مذہبی اپاہجوں کا ایسا دلخوش فلسفہ ہے جس کو اسلام سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مذہبی اپاہجوں کا یہ جنونی فلسفہ پوری اسلامی عمارت کو زمیں بوس کر دینے اور اسلامی عمارت کو ڈھا دینے کے لیے کافی ہے، تو میرے خیال میں ذرا بھی مبالغہ آمیزی نہیں ہوگی۔ آج بھی اسلامی معاشرے میں ایسے نام نہاد زاہدوں اور صوفیوں کی کمی نہیں جنہوں نے ترک عمل، اسباب و تدابیر اختیار کرنے سے بے پرواہی اور خود کام نہ کر کے دوسروں کے خیراتی ٹکڑوں اور لقموں پر جینے کا نام توکل رکھ دیا ہے۔ حالانکہ توکل نام ہے کسی کام کو پورے ارادہ و عزم اور کوشش و تدبیر کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین و اعتماد کامل دل میں نہا رکھنے کا کہ اگر اس کام میں خیر و برکت اور بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور ہی کامیابی عطا فرمائے گا۔ توکل یہ قطعاً نہیں ہے کہ مقدر پر ہر کام کی ذمہ داری ڈال کر خواب خرگوش میں مست رہا جائے، یہ توکل نہیں ہے۔ اگر تدبیر اور کوشش کے ترک کا نام توکل ہوتا تو کوئی بتانے والا بتائے کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام، رسول اعظام، مصلحین کو مبعوث ہی کیوں کرتا؟ انبیاء و رسول کو تبلیغ رسالت میں پے ہم جد و جہد کی تلقین و تاکید کیوں فرماتا؟ توحید و رسالت کے اس بات اور ابلیسی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر اس کی جگہ خدائی نظام حیات قائم کرنے کی راہ میں جان و مال کی قربانی کو واجب و لازم کیوں گردانتا؟ بدر و احد اور خندق و حنین میں سواروں، تیر اندازوں، زیرہ پوشوں، تیغ آزماؤں کی کیا ضرورت پڑتی اگر توکل اسی کا نام ہوتا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا جائے، جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تو آخر بدر و احد اور خندق و حنین میں سواروں، تیر اندازوں، زیرہ پوشوں، تیغ آزماؤں کی بھلا کیا ضرورت پڑتی؟ انبیاء و رسول کو ایک ایک قبیلہ، ایک ایک بستی، ایک ایک فرد کے پاس جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ خدا را بتائیے کہ اگر توکل کا مفہوم اور مدعا یہی ہے جو آج لوگ سمجھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں، تو پھر یہ کائنات کا پورا ہنگامی نظام برپا ہی کیوں کیا گیا؟ بتائیے، اگر توکل ترک عمل کا نام ہے تو پھر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معرکہ احد میں 2 دانت شہید کیوں کروانے پڑے؟ میں جانتا ہوں ان سوالوں کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ ہی بتلائیے کہ ہم بتلائیں کیا؟ تو سماعت فرمائیے، توکل ترک عمل
اور ترک تدابیر کا نام نہیں ہے، بلکہ عمل و تدابیر کے ساتھ توکل کرنا مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں توکل علی اللہ کے فضائل و برکات کے دریا بہائے ہیں۔ چنانچہ آسمان و زمین کے رب چنانچہ آسمان و زمین کے رب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو تو سب سے پہلے مسلمانوں سے مشورہ لیں، شاورہم فی الامر، اور جب رائے کسی ایک نقطہ پر آ کر ٹھہر جائے تو اس کو انجام دینے کی ٹھان لیں، اور ٹھان لینے کی مستعدی سے وہ خاطر خواہ نتائج پیدا کرے گا۔ ارشاد ہوتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آل عمران آیت نمبر 159۔ اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں؟ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور کام یا لڑائی کے سلسلے میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہ آ سکے گا، اور اگر وہی تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ان آیات کو اور سوچئے کتنے نرالے اور خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت واضح کر دی۔ کیا ان آیات سے محسوس ہوتا ہے کہ توکل پسپائی اور ترک عمل اور ترک تدبیر کا نام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان سے تو واضح ہو جاتا ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی کے ساتھ کام کو انجام دیتے ہوئے انجام یا نتائج کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام توکل ہے۔ یہ سمجھنے کا نام توکل ہے کہ اگر اللہ ہمارا مددگار ہے تو ہمیں کوئی ناکام کر ہی نہیں سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش اور تدبیر کام نہیں آ سکتی۔ لہٰذا ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کامل رکھے۔ کیا ملے گا ایسے توکل، اعتماد یا بھروسہ سے؟ سماعت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم لوگ کما حق کہو اللہ پر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ وہ پرندے صبح کو اپنے آشیانوں سے، اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرات دیکھیے یہاں بھی ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں پرندوں کی طرح روزی عطا فرمائے گا، یعنی پرندے اپنے آشیانوں سے، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر
دور دراز جگہوں پر اپنی روزی تلاش کرتے ہیں اور انہیں مل جاتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ گھروں میں بیٹھے رہو گے اور تم پر من و سلوہ نازل ہوتا رہے گا، بلکہ فرمایا اور نہایت بلیغ انداز میں فرمایا کہ توکل اللہ کے ساتھ ہاتھ پیر مارو گے تو روزی تمہیں ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ حجرے یا خانقاہ یا کٹیا میں بیٹھ مت رہنا، ورنہ بھوکے مرو گے۔ میرے احباب دوستو، توکل علی اللہ ایمان کے واجبات و فرائض میں سے ایک عظیم فریضہ ہے۔ جس کے دل میں توکل کا نور نہیں، اس کا ایمان اندھیر نگری اور اس کا دل چوپٹ راجا ہے۔ توکل ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ توکل متوکلین کے اندر تو ایسی صفات پیدا کر دیتا ہے جو کسی دوسرے عمل صالح سے بھی ممکن نہیں، اور وہ دو صفات اور دو خوبیاں یہ ہیں کہ متوکل طلب روزی میں صحیح فہم کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا روزی کی تلاش میں فہم کوشش کرتا ہے، اور اللہ مسبب الاسباب پر اسے اعتقاد کامل ہوتا ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں توکل نصف ایمان ہے، توکل نصف ایمان ہے اور نصف آخر انابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توکل رکھنے والوں کو اجر جزیل اور ثواب عظیم کا وعدہ دیا ہے۔ حضرات، اب اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے تو اس شخص پر تعجب کیجئے جو قدم قدم پر اپنے خالق و رب حقیقی کا محتاج تو ہوتا ہے مگر اس پر توکل نہیں رکھتا۔ تعجب اس پر کیجئے جو یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کے سامنے ایک دم بے بس و بے کس اور عاجز و قاصر ہے، تاہم وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا نہیں ہے اور نہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حیرت اس پر کیجئے جسے یقین ہے کہ تمام امور و معاملات کی پونجی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی وہ اس سے نہیں مانگتا جس کے پاس پونجیاں ہیں۔ حیرت و استعجاب اس پر کیجئے جو اللہ کی بے پناہ بے نیازی اور اس کی بے پناہ سخاوت کا علم تو رکھتا ہے، لیکن اپنے تمام تر معاملات کو اس کے ہاتھوں میں نہیں سپرد کرتا، نہیں سونپتا۔ حیران و شستر اس پر ہوئیے جو یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحیم کریم ہیں جتنی رحیم کریم ماں اپنے بچوں کے لیے ہے، تاہم اس کا دل اللہ کی تدبیر کارسازی پر مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ تعجب کے لائق ہے۔ تعجب کیے جانے کے لائق وہ شخص ہے جو یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تدابیر کو بخوبی جانتا ہے، لیکن وہ اللہ کی دی ہوئی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی خیر اور بھلائی بغیر تدابیر اختیار کیے حاصل نہیں ہو سکتی۔ معبود برحق سے مدد مانگے بغیر اور اس پر کامل بھروسہ و اعتماد رکھے بغیر تمہاری کوئی مراد پوری ہو نہیں سکتی۔ گناہوں سے
بچنے کی کوشش کرنے والے برادران اسلام، آپ اپنی کوشش میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی قوت و طاقت کا دامن مضبوطی سے تھام نہیں لیتے۔ یاد رکھیے، جس نے اللہ پر توکل جما دیا، اللہ اس کے لیے کافی اور شافی ہے۔ جس نے اس سے مدد مانگی، اس کا دامن گیر ہوا، اس نے اپنا دین اور دنیا دونوں کو سنوار لیا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے نیکی کی راہ پر قدم بڑھائیے اور دیکھیے آپ کی اندھیری رات کا روشن سویرا بہت جلد طلوع ہوگا۔ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ مت جاؤ، کیونکہ یہ اپاہجوں کا راستہ ہے اور اس راستے پر چلنے والا ضرور ہی اپاہج بن کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نصرت و امداد فرمائے۔ توکل علی اللہ سے متعلق جس قدر آیات کریمہ قرآن پاک میں آئی ہیں، ان پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے کسی کا بھی یہ مفہوم نہیں نکلتا جو ہم اپنی نادانی کی وجہ سے سمجھ بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی، ان آیات میں سے ہر ایک کا مفہوم و مدعا اور مقصود یہ ہے کہ ہم مشکلات کی ہجوم و سیلاب، موانع کی کثرت، زوردار مخالفتوں سے بے خوف ہو کر عزم، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہتے ہوئے اللہ کی مدد سے کام کے حسب خواہ نتیجہ پیدا ہونے کا یقین دل میں رکھیں۔ لیکن افسوس، آج ہمارے معاشرے میں کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو تعویذ گنڈا، غیر شرعی جھاڑ پھونک، ٹونے ٹوٹکے، جنتر منتر پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ مادی اسباب و تدابیر کو چھوڑ کر ان چیزوں سے مطلب براری کرنا ہی توکل ہے۔ زمانے جاہلیت کے توہم پرست لوگ بھی ایسا ہی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن قربان جائیے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی اور بتایا کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 اشخاص حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اشخاص وہ ہوں گے جو تعویذ گنڈا نہیں کرتے، جو بدشگونی کے قائل نہیں ہیں، جو داغا نہیں کرتے، بلکہ اپنے پروردگار پر توکل اور اعتماد رکھتے ہیں۔ یہ روایت ابھی اسی بات کے ذیل میں شعب الایمان میں آ رہی ہے۔ اس کے سوا یہ روایت بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، جسے ابھی ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جو دگواتا اور تعویذ گنڈا کراتا ہے وہ توکل سے محروم ہے۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ حضرات، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور بتائیے کہ کیا اس سے مقصود و مدعا نفس تدبیر کی ممانعت ہے؟ نہیں، حاشا و کلا۔ اس سے مقصود رسوم جاہلیت کی بے کنی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اس سے مراد بھی ترک عمل اور ترک تدابیر نہیں، بلکہ اس سے بھی مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر توکل اور اعتماد سے محروم ہیں، وہ روزی کے لیے دل تنگ کر لیتے،
اور کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے ہر قسم کی بدی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ اگر ان کو یقین ہو کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سورہ ہود آیت نمبر 6، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ پر ہیں، تو وہ اس کے لیے چوری، ڈاکہ زنی، بے ایمانی، جنگ و قتال اور خیانت کے مرتکب نہ ہوتے، نہ ان کو تنگ دلی و مایوسی کا شکار ہونا پڑتا، بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے ہیں۔ ان حدیثوں کا وہی مفہوم ہے جو اس آیت میں ادا ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ حضرات، ان تفصیلات سے واضح ہو گیا کہ توکل جس قلبی یقین کا نام ہے اس کے قریب قریب آج کل کے اصطلاحات میں خود اعتمادی کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب افراد وہی ہوتے ہیں جن کے اندر خود اعتمادی کا جوہر بدرجہ عدم پایا جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جہاں پر خود اعتمادی کی سرحد ختم ہوتی ہے وہیں سے عقلی میں غرور اور ملک فریب نفس کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے مذہب اسلام نے انانیت کی، خود اعتمادی کے بجائے خدا اعتمادی کا نظریہ پیش کیا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو عزت و شرف اور جو کرامت و بزرگی عطا کی ہے اس کا انحصار اور دار و مدار کلی طور پر صحیح عقیدہ اسلامی پر ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کو مرحبا، لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں تو پھر نامرادی آپ کا مقدر ہے۔ لہذا ہر قسم کی جاہلانہ رسوم سے اجتناب کیجیے، کیونکہ آپ حامل عقیدہ اسلامی ہیں۔ توکل کے جو معنی آپ کو بتائے گئے ان کو گرہ باندھ لیں تاکہ شیطان آپ کے دل میں راہ نہ پا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ الثالث عشر من شعب الإيمان وهو باب التوكل بالله عز وجل والتسليم لأمره تعالى في كل شيء۔ قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ ایمان کا 13واں شعبہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
وہ لوگ جنہیں کہا کہ لوگوں نے کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرو. یعنی مدینہ کے مومنین سے کچھ لوگوں نے کہا کہ مکہ اور اس کے مضافات کے کفار تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرو. لوگوں کے اس قول نے ان کا ایمان اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا، یعنی ایمان والوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم ومن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما دے تو کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے سوا تمہاری مدد کرے. اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. بے شک مومن وہ لوگ ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، جس وقت ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو کافی ہے. اور ان کے علاوہ دیگر وہ آیات بھی جن میں اللہ تعالیٰ نے توکل کا ذکر فرمایا ہے، اس کے سوا اور آیات بھی جن میں اللہ رب العزت نے توکل کا ذکر فرمایا ہے. میں آج اپنے درس کو یہیں پر روکتا ہوں. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر یہیں سے گفتگو باقی ہوگی. صرف چند آیات آپ کے سامنے بھی رکھی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا. اگلے درس میں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی.